بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو چینل یسرب کی والی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو 5 اور 6 محرم کے بارے میں کچھ واقعات سناتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ واقعات سننے سے پہلے ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے۔ جو تحفے اس نے ان میں تقسیم کیے تھے وہ 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین کے خلاف جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمرو بن حریث کے سپرد کر دی اور خود نخیلہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گیا اور وہاں پہ خیمے نصب کر لیے اور لوگوں کو بھی نخیلہ پہنچنے پر مجبور کیا، اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام سے جا ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے پل کوفہ پر قبضہ کیا اور کسی کو بھی اس پل سے گزرنے نہیں دیا۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ سے نخیلہ بلوایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشہد بن قیس کندی، کثیر بن شہاب اور قہقہ بن سوید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سفید بن عبد الرحمن منکری کو چند سوار دے کر کوفے میں تحقیق کر کے ان لوگوں کا سراغ لگانے اور اپنے پاس لانے کا ہدف دیا جو ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ سوید نے کوفہ میں تلاش و تحقیق کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑا اور اسے ابن زیاد کے پاس بھجوایا جو اپنی میراث طلب کرنے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس شخص کے قتل کا حکم دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب لوگ جو تھے وہ نخیلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نخیلہ میں بڑی تعداد میں، میرے پیارے دوستوں، نخیلہ میں جو بڑی تعداد میں لوگ تھے وہ جمع ہو گئے۔ تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن ابجر، شبس بن ربیع اور شمر بن ذیلجوشن کو ابن سعد کی مدد کے لیے اس لشکر گاہ جا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے روانہ ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے ساتھ، مصعب ماری 3000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن حربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ ابن سعد سے جا ملے۔ اس کے بعد ابن زیاد ایک آدمی شبس بن ربیع کی طرف روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ ابن سعد سے جا ملے۔ وہ اپنے سوار لے کر عمر بن سعد کی لشکر گاہ میں پہنچا۔ شبس کے بعد حجار ابن ابجر 1000 سوار اور اس کے بعد محمد بن اشہد 1000 سوار لے کر کربلا پہنچا، اور ان کے بعد حارث بن یزید بھی حجار بن ابجر کے پیچھے پیچھے کربلا روانہ ہوا۔ ابن زیاد ہر صبح اور شام کوفیوں فوجیوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا، حتیٰ کہ 6 محرم کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 80,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ 5ویں محرم الحرام یوم یکشنبہ اتوار کو شیس ابن ربیع کو 4000، عروہ ابن قیس کو 4000، سنان ابن انس کو 10,000، محمد بن اشہس کو 1000، عبداللہ ابن حسین کو 1000 کا لشکر دے کر کوفہ سے روانہ کر دیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، 6 محرم الحرام بروز پیر کو خولہ ابن یزید اصبہی کو 10,000، کہب ابن الحروہ کو 3000 اور حجاج ابن حر کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ ان کے علاوہ چھوٹے بڑے اور کئی لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے عمر ابن اسد کو لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں، تجھے چاہیے کہ بلا حیل و حوالہ حسین کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ اسی تاریخ کو خولہ ابن یزید نے ابن زیاد کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں عمر ابن سعد کے لیے لکھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر بن سعد کو ایک خط لکھا کہ مجھے تیری حرکتوں کی اطلاع ہے، تو چھپ کر باتیں کرتا ہے، دیکھ میں تیرا خط پاتے ہی امام حسین پر پانی بند کر دے گا اور انہیں جلد از جلد
موت کے گھاٹ نعوذ باللہ اتارنے کی کوشش کرو۔ جزاک اللہ۔ آپ سب بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میری یہ ایک ادنا سی کوشش ہے کہ آپ کو محرم کا، کیونکہ ایک پاک مہینہ ہے، اس کا تھوڑا بہت احوال اور حال اور احوال سنا سکوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔